الحکیم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شافعی مالک احمد امام حنیف، شافعی مالک احمد امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام۔ دوستان محترم، امام الائمہ سراج الامہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت اور آپ کی عقل کی پختگی کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ جل مجدہ الکریم نے جو ذہانت عطا فرمائی تھی، اس کے حوالے سے حضرت امام ذہبی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کان من اذکیاء بنی آدم، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں جو سب سے زیادہ عقل مند والے گزرے ہیں، ان میں سے ایک ذہین ترین شخص امام اعظم ابو حنیفہ تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عقل کا کمال ہی تھا کہ امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ امام علی بن عاصم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، اگر روئے زمین کے آدھے انسانوں کے ساتھ امام ابو حنیفہ کی عقل کو تولا جائے تو امام اعظم کی عقل وزنی نکلے گی۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ کسی عورت نے امام ابو حنیفہ جیسا کوئی نہ جنا۔ دوستان محترم، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے حضرت بکر بن حبیش علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اگر امام اعظم علیہ الرحمہ ان کے تمام معاصرین کی عقلوں سے ان کی عقل کا موازنہ کیا جائے تو امام اعظم کا پلہ بھاری رہے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ امام اعظم کے دور میں یا ان کے بعد جو لوگ پیدا ہوئے، ان کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر آدھی روئے زمین کے لوگوں کی عقل کو امام اعظم کی عقل سے موازنہ کیا جائے، تولا جائے، تو امام اعظم کی عقل وزنی ثابت ہوگی اور آپ کی عقل زیادہ ثابت ہوگی۔ اب آپ کی یہ جو عقل مبارک ہیں، اس کے حوالے سے ہی میں چند باتیں آج کی اس محفل میں آپ کے سامنے بالخصوص رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک استاذ ہیں حضرت امام اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
حضرت امام اعمش کی بارگاہ میں امام اعظم حدیث سیکھنے کے لیے جاتے. ایک مرتبہ کسی سوال کرنے والے نے تقریباً 100 سوالات کیے اور حضرت امام اعمش رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے جوابات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میرے علم میں نہیں ہیں. تو اس وقت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ مجلس میں موجود تھے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ان مسائل کے جواب اجازت ہو تو میں عطا کروں. اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جتنے بھی سوالات انہوں نے کیے ان سارے سوالات کے جوابات یک بیک کر کے عطا فرمائے. تو امام اعمش نے پوچھا کہ یہ جواب آپ نے کہاں سے پیدا کیا؟ یہ جواب جو آپ دے رہے ہیں وہ کہاں سے دے رہے ہیں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جتنے دنوں میں انہی سے حدیثیں سنی تھی وہ ساری حدیث سے سند متن کے ساتھ سنائی اور کہا حضور آپ نے فلاں دن فلاں راوی سے جو حدیث سنائی تھی اس سے یہ مسئلہ نکلا ہے جو میں بتا رہا ہوں. آپ نے فلاں دن فلاں راوی سے فلاں حدیث سنائی تھی اس سے یہ مسئلہ نکلا ہے جو اس سوال کے جواب میں بتا رہا ہوں. اس طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے دن امام اعمش کی درسگاہ میں بیٹھ کر کے پڑھا تھا وہ سارا کچھ سنایا بھی اور ان سے مسائل نکال کر کے سائل کے سوال کے جواب عطا فرمائے. تو اللہ رب العزت نے یوں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شان عطا فرمائی تھی. جب یہ معاملہ ہوا تو اس وقت امام اعمش نے کہا حسبک ما حدثتک به فی مئات یوم تحدثنی به فی ساعت واحدہ. اے ابو حنیفہ بس کیجئے، جو حدیث میں نے تمہیں 100 دن میں سنائی تھی تم نے وہ ایک گھڑی میں سب کی سب سنا دی. اور فرماتے ہیں ما علمت انک تعمل بهذه الاحادیث، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم حدیثوں پر یوں عمل کرتے ہو اور اتنی حدیثوں کو یاد رکھ کے اس سے مسائل نکالتے ہو. اس کے بعد امام اعمش نے فرمایا یا معشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن السیادلہ وانت ایہا الرجل اخذت بکلا الطرفین. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد نے اس وقت کہا کہ اے فقیہوں کی جماعت تم ڈاکٹر لوگ ہوں اور ہم تو دوائیں بیچنے والے ہیں. یعنی ڈاکٹر اور دوائی بیچنے والے ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. اسٹور والا میڈیکل اسٹور والا جو ہوتا ہے پرچی میں جو لکھا ہوتا ہے وہ دوائی دے دیتا ہے. وہ نبض پکڑ کے چیک کر کے بیماری کی تشخیص نہیں کرتا کہ بیماری کون سی ہے، وہ صرف دوائی دے دیتا ہے. تو امام اعمش نے کہا ہماری پوزیشن بس یہ ہے کہ ہم حدیثیں سنا دیتے ہیں دوائی دے دیتے ہیں لیکن کسی بندے کو جانچنا پرکھنا اس کی پوزیشن سمجھنا پھر اس کو جواب دینا یہ ماہر طبیب اور ڈاکٹر کا کام ہے. اے فقیہ لوگوں تمہاری شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں دوائی بھی دی ہے اور دوا دینے کا طریقہ بھی سکھایا ہے. اور ابو حنیفہ تم وہ ہو کہ جنہیں دونوں مقامات ملے ہیں کہ تم بیمار کو دیکھ کر بیماری بھی جانچتے ہو اور تم اس کی دوائی بھی رکھتے ہو. یہ ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ. دوستان محترم یہی امام اعمش ہیں، امام اعظم کے استاذ ہیں. ان کا جو معاملہ پیش آیا وہ بہت دلچسپ ہے اور اس کو دھیان سے سنیے گا تو امام اعظم کی عقل کتنی کامل تھی اس حوالے سے آپ کو لطف آئے گا. ایک مرتبہ امام اعمش اور ان کی بیوی کا رات میں جھگڑا ہو گیا تو امام اعمش نے اپنی بیوی کو ڈانٹا، اس کو سرزنش کی. جواب میں ناراضگی کے طور پر ان کی بیوی نے ان سے بات کرنا چھوڑ دیا.
امام اعمش ان سے بات کرتے اپنی بیوی سے تو وہ چپ رہتے اور کوئی جواب نہ دیتے۔ صبح ہوئی تو عورت کا یہی رویہ رہا صبح تک، تو امام اعمش نے غصے میں کہا اگر آج رات ختم ہونے تک تم نے مجھ سے بات نہ کی تو تمہیں طلاق ہے۔ آج آنے والی رات اب اگر تم نے مجھ سے بات نہ کی، صبح ہو گئی تو تمہیں طلاق۔ وہ عورت بھی بہت ضدی قسم کی تھی، سارا دن اس نے بات نہ کی۔ رات ہوئی تو ان کی بیٹی نے کہا کہ ابا حضور کوئی بات کرو تاکہ یہ مصیبت ٹل جائے، مگر اس عورت نے پھر بھی بات نہ کی اور خاموش رہی۔ امام اعمش کو اس بارے میں احساس ہوا اور وہ غمگین ہوئے۔ وقت گزرنے پر ان کی پریشانی بڑھی کہ اگر دن نکل آیا تو بیوی پر طلاق پڑ جائے گی، اور اس نے دن بھر تو بات نہیں کی تو رات میں بھی بات نہیں کرے گی۔ اسی فکر میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس پریشانی کا حل ابو حنیفہ سے تلاش کروں۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے اپنی اس پریشانی کا معاملہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا۔ امام اعظم کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ سنایا، اگر وہ صبح تک میرے ساتھ نہ بولی تو اسے طلاق ہو جائے گی، اور وہ اس طریقے سے مجھے چھوڑ دینا ہی چاہتی ہیں۔ ہم ایک لمبی عمر سے ساتھ زندگی گزارتے رہے، ہماری اولاد بھی ہیں، تو اے ابو حنیفہ ایسا حل فرمائیں جس سے معاملہ درست ہو جائے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ تسلی رکھیں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور آپ مشکل سے نکل آئیں گے۔ اس کے بعد حضرت امام اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر بھیج دیا، آپ گھر چلے جائیں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد ایک آدمی کو بلایا اور اس سے کہا کہ تم جاؤ اور امام اعمش کے گھر کے پاس والی مسجد میں صبح صادق ہونے سے پہلے اذان دو۔ امام اعمش کے گھر کے پاس والی مسجد میں صبح صادق سے پہلے اذان دو۔ امام اعمش تو گھر چلے گئے، اس مؤذن نے وقت سے پہلے اذان دی، تو عورت نے اذان سن کر کہا شکر ہے کہ اس شخص سے میری جان چھوٹی، اور امام اعمش سے اس نے کہا کہ اب میں تم سے علیحدہ ہوتی ہوں، میں تم سے کوئی بات نہیں کی، اس لیے مجھ پر طلاق ہو گئی، میں جا رہا ہوں۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا امام اعظم وہیں پر موجود تھے۔ آپ نے کہا ابھی صبح ہوئی ہی نہیں ہے اور تم نے بات کر لی، اس لیے اب تم پر طلاق نہیں پڑی۔ یہ ہے مشکل کشا ابو حنیفہ، مشکلوں کو یوں حل کیا کرتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کے علاوہ اور بھی کئی ایک معاملات ایسے ہیں جن کو میں آج سناؤں گا آپ کے سامنے۔ میں نے اسی قسم کی روایتیں جمع کی ہیں کہ میں آپ کے سامنے امام اعظم کی فقاہت اور آپ کی ذہنی صلاحیت جو تھی وہ اس میں سے کچھ سناؤں۔ اللہ اکبر۔ اسی طلاق کے حوالے سے ایک شخص کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا۔ اس کی بیوی پانی کا پیالہ اٹھائے آ رہی تھی۔ اس شخص نے کہا اگر تم نے اس پیالے سے پیا تو تجھے 3 طلاق، اگر اسے زمین پر گرایا تو تجھے 3 طلاق، اور اگر اسے کسی اور کو پینے کے لیے دیا تو بھی تجھے 3 طلاق۔ یعنی یہ کہ پیا، پلایا یا گرایا، تینوں صورتوں میں تجھے 3 طلاق۔ اب وہ یہ بول تو گئے غصے میں، مگر فوراً انہیں پچھتاوا ہوا اس بات پر۔ علماء کے پاس دوڑے دوڑے گئے، علماء نے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی، مگر کوئی جواب نہ بن پڑا۔ آخرکار انہیں بھی امام اعظم کی یاد آئی اور وہ امام اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب کٹورے میں پانی ہے، اب پیئے نہیں، پلائے نہیں، اس کو زمین پر ڈالے نہیں، تو اب کیا کریں؟ امام اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا اس پیالے میں
کپڑا ڈال کر بھگو لو، اس طرح سے تمہاری شرط بھی پوری ہو جائے گی، عورت طلاق سے بھی بچ جائے گی۔ کپڑا ڈال کر کے اس کپڑے کو بھگو لو تو وہ کپڑا چوس لے گا پانی کو، پھر وہ سوکھ جائے گا ہوا میں، تو اب نہ پیا نہ پلایا نہ زمین پر ڈالا، کچھ بھی نہیں ہوا، تو طلاق سے یوں وہ بچ گئی۔ تو یہ ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت۔ ایک بات اور بھی دیکھیے، اللہ اکبر، ایک شخص نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میں اپنے ہمسائے کے گھر کی طرف روشن دان کھولنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا روشن دان کھول لو۔ پڑوسی، ہمسائے مانے پڑوسی، پڑوسی کے گھر کے سامنے کھڑکی رکھنا چاہتا ہوں، روشن دان مانے کھڑکی رکھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ روشن دان کھول لو۔ روشن دان کھل گیا تو اس کا ہمسایہ جو تھا جس کے گھر کے سامنے کھڑکی کھولی تھی، وہ قاضی ابو لیلہ کے پاس گیا اور قاضی ابو لیلہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ روشن دان بند کرا دو، اسے روشن دان کھولنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، بند کرا دو۔ اب امام اعظم نے کہا تھا کہ کھول لو، قاضی ابو لیلہ نے کہا کہ بند کرا دو، کھولنے کا کوئی حق نہیں۔ غور کرنا اس پر۔ وہ شخص امام اعظم کے پاس آئے اور صورتحال بتائی کہ آپ نے تو کہا تھا کہ روشن دان کھول لے، اور قاضی ابو لیلہ نے یہ کہا کہ روشن دان بند کر دو، اسے روشن دان کھولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو امام اعظم نے فرمایا کوئی بات نہیں، اب جس دیوار پر روشن دان ہے اس دیوار ہی کو توڑ دو اور اس کی قیمت میں ادا کروں گا۔ یعنی سامنے والے کو تکلیف اس بات کی تھی کہ یہ روشن دان کھلے گا، تو امام اعظم نے کہا کہ قاضی ابو لیلہ نے یہ جواب دیا ہے کہ روشن دان کھولنے کا تو کوئی حق ہی نہیں ہے، بند کرا دو۔ تو امام اعظم کے پاس آ کر اس نے پوچھا کہ حضرت آپ نے تو بتایا تھا کہ روشن دان کھول لیں، اب انہوں نے بند کرایا تو اب میں کیا کروں؟ امام اعظم نے کہا پوری دیوار ہی توڑ دو، ایک جھڑوکے سے تھوڑا اجالا ہوا آتی تھی، لیکن اب یہ قاضی ابو لیلہ یہ کہتے کہ انہیں حق ہی نہیں ہے تو تم پوری دیوار توڑ دو، دیوار کا خرچ میں دوں گا۔ وہ دیوار چونکہ اسی کی تھی، اس کی ملکیت میں تھی، اس لیے اس کو توڑنے کا پورا حق اسے پہنچتا تھا۔ اب آپ دیکھیں، جب وہ شخص ان کا مخالف جو ہمسایہ تھا وہ قاضی ابو لیلہ کے پاس دوڑتے ہوئے گیا، حضور ابو حنیفہ نے تو پوری دیوار توڑنے کا حکم دے دیا ہے۔ تو قاضی ابو لیلہ نے کہا کہ دیوار تو اس کی اپنی ہے، توڑنے اور مرمت کرنے کا پورا حق اسے ہے، وہ چاہے تو توڑ لے اپنی دیوار۔ یعنی جہاں صرف کھڑکی رکھنے پر سامنے والے کو پرابلم ہو رہا تھا، امام اعظم نے کہا پوری دیوار توڑ دو، خرچ میں دوں گا۔ جب اس نے قاضی ابو لیلہ کو بتایا تو اب قاضی ابو لیلہ نے یہ نہیں کہا کہ روشن دان کی طرح کہ اس کو توڑنے کا کوئی حق نہیں۔ روشن دان کے بارے میں تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کو روشن دان رکھنے کا کوئی حق نہیں، لیکن اب قاضی ابو لیلہ نے کہا کہ یہ دیوار تو چونکہ اس کی ملکیت ہے، اس کی زمین پر ہے، وہ چاہے تو رکھے چاہے تو توڑ دے، اس کو اس کا پورا حق حاصل ہے۔ اللہ اکبر۔ اس شخص نے کہا آپ نے تو پہلے یہ روشن دان کھولنے سے روکا تھا جو ایک معمولی بات تھی، مگر اب تو پوری دیوار توڑنے پر آپ اسے جائز قرار دے رہے ہیں۔ قاضی ابو لیلہ نے کہا بات یہ ہے کہ تمہارا ہمسایہ اس شخص کے پاس جاتا ہے جو میرے فیصلوں کو غلط ثابت کرنے میں کمال رکھتا ہے۔ تمہارا ہمسایہ اس سے سوال کرتا ہے جو میرے فیصلوں کو غلط ثابت کرنے میں کمال رکھتا ہے۔ آپ غور کیجئے، یہ ذہانت ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس میں قاضی ابو لیلہ نے نہ صرف اپنی امام اعظم کی علمی برتری کا اعتراف کیا بلکہ اپنی غلطی کا بھی اس میں اعتراف کر لیا۔ یہ ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک رافضی تھا،
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہر کوفہ میں ایک رافضی رئیس تھا، مالدار تھا، اور وہ اپنی مجلسوں میں برملا یہ کہا کرتا تھا معاذ اللہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی تھے، معاذ اللہ۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ امام صاحب کی علمی اور معاشرتی مقام سے واقف تھا کہ یہ بڑے سرمایہ دار بھی ہیں، بہت بڑے امام بھی ہیں۔ باتوں باتوں میں آپ نے اس رافضی کو کہا آج میں تمہاری بیٹی کے لیے ایک رشتہ لایا ہوں، اور وہ رشتہ کیسا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ سید زادہ ہیں، بڑا دولت مند ہیں، کتاب اللہ کا حافظ، اور رات کو اکثر حصہ بیدار رہ کر نوافل ادا کرتا ہے، شب بھر میں سارا قرآن ختم کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرتا ہے۔ رافضی نے کہا حضور ایسا رشتہ پھر ملنا مشکل ہے، آپ جلدی کیجیے، اس میں رکاوٹ کون سی ہے؟ مجھے ایسے داماد کی بے حد ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں ایک خصلت ایسی ہے جسے آپ ناپسند کریں گے۔ اس نے کہا وہ کون سی خصلت؟ خصلت مانے عادت۔ تو امام اعظم نے فرمایا کہ وہ مذہباً یہودی، بس باقی سب کچھ ہیں اس میں، عادتیں ساری اچھی ہیں جو میں نے تمہیں بتائی۔ تو رافضی نے کہا آپ عالم ہو کر مجھے مشورہ دے رہے کہ میں ایک یہودی سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں؟ آپ نے فرمایا جب تم ایک امیر شریف یہودی سے اپنی بیٹی بیاہنا پسند نہیں کرتے تو کیا نبیوں کے امام ایسے شخص سے اپنی دو بیٹیاں نکاح میں دے دیں گے جو معاذ اللہ یہودی تھا؟ یہ امام اعظم، اس نے فوراً آپ کی باتیں سن کر کے توبہ کی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو بدعقیدگی میں مبتلا تھا اس سے رجوع کر لیا۔ یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے ذہانت عطا فرمائی تھی۔ ایک بات یہ بھی ہے، ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں ایک سوال آیا کہ ایک شخص کی بیوی سیڑھی پر کھڑی ہے، اس کے شوہر نے جھگڑے کے درمیان اس سے کہا اگر تو اوپر چڑھی تو تجھے طلاق ہے اور نیچے اتری تو تجھے طلاق ہے۔ اب اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس عورت سمیت سیڑھی اٹھا لی جائے، زمین پر رکھ دی جائے، اب وہ عورت جہاں چاہے چلیں، طلاق ہرگز نہیں ہوگی۔ سیڑھی سمیت اچک کر کے اس عورت کو نیچے رکھ دیا، تو نہ وہ اوپر چڑھی نہ نیچے چڑھی۔ کیا کمال اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تھا، اللہ اکبر۔ ایک بات اور بھی، یہ خارجی کی بات ہے، وہ رافضی والی بات ہے، یہ خارجی والی بات ہے۔ ضحاک بن قیس شیبانی یہ خارجیوں کا کمانڈر تھا، عراق کے مختلف شہروں پر حملہ کرتا تو مسلمانوں کا قتل عام کر دیتا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے سپاہیوں کو لے کر کے کوفہ میں آیا اور کوفہ کی جامع مسجد میں بیٹھ کر ایک فرمان جاری کیا کہ کوفہ کے تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے، بچوں کو قید کر لیا جائے۔ اس نے یہ فرمان جاری کیا۔ اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ چادر اور قمیص پہنے مسجد میں تشریف لائے اور ضحاک خارجی سے کہا میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، جس نے آرڈر دیا تھا تمام مردوں کو قتل کرنے کا۔ ضحاک نے کہا کیا بات ہے؟ آپ نے پوچھا کہ تم لوگوں کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہو اور بچوں کو قید کرنے کا حکم کیوں دے رہے ہو؟ اس نے کہا یہ سب مرتد ہیں اور ان کے ارتداد کی یہی سزا ہے۔ یہ سب مرتد ہیں، مرتد کا معنی اپنا دین چھوڑ چکے، مرتد کا معنی اپنا دین چھوڑ چکے ہیں، تو ان کے مرتد ہونے کی یہی سزا ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ امام اعظم نے کیسا حکمت بھرا اس وقت اپنی زبان سے جملہ نکالا جس کی وجہ سے امت کے مرد قتل ہونے سے بچ گئے۔ آپ نے فرمایا ارتداد تو ایک دین سے دوسرے دین کے اختیار کرنے کا نام ہے، ایک دین چھوڑ دے دوسرا دین اختیار کر لے، اسے مرتد ہونا کہتے ہیں۔ تو تم بتاؤ کہ یہ لوگ پہلے کس دین پر تھے اور اب کس دین میں شامل ہوئے ہیں؟
یہ بتاؤ تو صحیح، مرتد ہونا تو اسے کہتے ہیں کہ پہلے ایک دین میں تھے اسے چھوڑ دے پھر دوسرا دین اختیار کر لیں۔ اگر تم انہیں مرتد ہونے کی وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہو تو یہ بتاؤ کہ پہلے وہ کس دین پر تھے، اب کس دین میں شامل ہوئے ہیں؟ کیا اب وہ اپنے پہلے دین پر نہیں ہیں؟ تو ضحاک نے کہا اپنے سوال کو پھر دہرائی۔ تو امام اعظم نے فرمایا یہ لوگ پہلے کس دین پر تھے جسے چھوڑ کر اب دوسرے دین کو اختیار کر رہے ہیں؟ ضحاک نے کہا واقعی یہ میری غلطی ہے۔ اس نے لشکر کو حکم دیا کہ تلواریں میانوں میں کر لو اور کسی کو قتل نہ کیا جائے۔ یہ تھی امام اعظم ابو حنیفہ کی ذہانت جس نے سارے کوفہ والوں کو قتل ہونے سے بچا لیا۔ دوستان محترم، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کتاب و سنت سے مسائل اخذ کیے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمارے نبی نے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا، تو حضرت معاذ سے سرکار نے پوچھا کہ معاذ تم وہاں جا رہے ہو تو فیصلہ کیسے کرو گے؟ حضرت معاذ نے عرض کیا حضور میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا، اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تم کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو؟ کہا حضور اگر میں کتاب اللہ میں نہیں پاؤں گا تو میں سنت رسول اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ کہا اگر تم اس میں بھی نہ پاؤ تو؟ حضور نے یہ نہیں کہا کہ اس میں نہ ہو، بلکہ حضور نے یہ کہا اس میں نہ پاؤ تو۔ اگر کتاب و سنت میں تم نہ پاؤ تو کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا اجتہد برأیی، حضور اس وقت میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا کہ جو حکم قرآن میں بیان کیا اسی سے میں مسئلہ نکالوں گا اور پھر حکم لوگوں کو سناؤں گا۔ تو سرکار اس پر اتنے خوش ہوئے کہ سرکار نے اللہ کی حمد کرتے ہوئے کہا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے رسول کے قاصد کو حق کی توفیق عطا فرمائی۔ یہی کام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا کہ جو بات وضاحت اور صراحت کے ساتھ قرآن میں نام کے ساتھ مذکور نہیں تھی، امام اعظم نے قرآن کے اصول نکالے اور ان اصولوں سے پھر مسائل نکالے۔ یوں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اصول نکال کر کے امت کو مسائل نکالنے کا طریقہ سکھایا، یہ امت پر بہت بڑا احسان۔ حضرت امام شافعی کہتے ہیں الناس عیال فی الفقہ لأبی حنیفہ، کہ سارے فقہا ابو حنیفہ کے بال بچے ہیں۔ وہ احسان ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور فتاوی شامی کے مقدمے میں جو بات لکھی ہوئی ہے اس میں ایک یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ بعض اہل علم اہل کشف کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ اتریں گے، امام مہدی آئیں گے، اس وقت عین شریعت کے مطابق جو فیصلہ جاری ہوگا وہ فیصلہ بھی مذہب حنفی کے موافق ہوگا۔ آپ غور فرمائیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کیا شان عطا فرمائی تھی۔ آپ نے یہ جو اصول فقہ پڑھتے ہیں نا، جن اصول کو پڑھنے کے بعد مسائل نکالے جاتے ہیں، دارالعلوم میں جو بچے 9 سال تک پڑھتے ہیں پھر 9 سال کے بعد 2 سال کورس کر کے وہ مفتی بنتے ہیں، اس پورے 11-12 سال کے عرصے میں انہیں اصول فقہ پڑھایا جاتا ہے۔ حدیث اور دیگر علوم کے ساتھ ساتھ اصول فقہ اور فقہ پڑھایا جاتا ہے، جس میں وہ قرآن و سنت سے اصول جو اخذ کیے گئے ان اصولوں کو پڑھتے ہیں، پھر ان اصولوں کے مطابق نکالے گئے مسائل کو پڑھتے ہیں۔ اگر میں نے اس بات کو پڑھا ہے کہ اگلی امتیں 100 سال کے اندر اندر اپنے نبی کا دین چھوڑ دیتی تھی، اپنے نبی کی کتابوں کو بدل دیتی تھی، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے امت پر وہ احسان کیا کہ قرآن کے ایسے اصول بنائے ہیں
کہ ان اصولوں کے مطابق قرآن و سنت کو پڑھا جائے تو پورے قرآن میں آپ کو کہیں ٹکراؤ نظر نہیں آئے گا۔ یہ پورے قرآن کو نظر میں رکھ کر کے امام اعظم نے وہ اصول اخذ کیے، اس لیے ان اصولوں کو چھوڑ کر اگر کوئی قرآن کو پڑھتا ہے تو وہ بچ نہیں سکتا اس بات سے کہ قرآن سے ٹکرا جائے۔ تو اس میں غیر مذہب والوں کو، یعنی جو کلمہ نہیں پڑھتے ہیں، ان کو وہ جواب نہیں دے پائے۔ اسلام کو حق ثابت کرنے کے لیے، قرآن کو حق ثابت کرنے کے لیے امام اعظم نے جو اصول اخذ کیے ہیں ان اصولوں کے مطابق چلنا ہوگا۔ اور یہ خصوصی کرم تھا اللہ رب العزت کا امام اعظم پر کہ آپ نے صحابہ سے علم حاصل کیا براہ راست، اہل بیت اطہار سے علم حاصل کیا براہ راست، اور پھر اس علم سے آپ نے اصول نکالے، کتابوں میں لکھیں۔ اور ایسا نہیں تھا کہ جیسے آج کوئی مفتی بیٹھ کر کے مسئلہ لکھ دے اور پھر وہ جاری کر دیا جائے کہ بندہ مان لے، نہیں۔ امام اعظم کی مجلس فقہ کے اندر بڑے بڑے اکابر علماء، ہر فن کے امام موجود رہتے تھے۔ ایک مسئلہ آتا اس پر ڈسکس کی جاتی اور سارے موجودین ڈسکس کرتے۔ کبھی کبھی تو یوں ہوتا کہ ایک ایک مسئلے پر کئی دن تک فیصلہ نہیں ہوتا تھا۔ جب سارے اپنے وقت کے ائمہ، قرآن حدیث کی کمال علم رکھنے والے سارے غور و خوض کرنے کے بعد جب متفق ہوتے پھر مسئلہ لکھا جاتا تھا۔ فقہ حنفی کو یوں مدون کیا گیا ہے۔ تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے علم کا کمال اور عقل کا کمال عطا فرمایا تھا۔ ہمیں جس طرح فقہ میں ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، اسی طرح سے آپ کی زندگی تصوف کا بھی مرجع ہے۔ آپ کی عبادتیں، جو میں نے جمعہ میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ آپ کی عبادتیں کتنی تھی، پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا، بچوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیا تھا، تو یہ سارے معاملات پڑھ کر کے جس طرح ہم نماز کے طریقے میں ان کی پیروی کرتے ہیں، اسی طریقے سے اپنے دیگر معاملات میں بھی ان کی سیرت اور کردار کی ضرور پیروی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم ان کے فیوز و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔